عذاب تاکہ چکائے ان لوگوں کو کچھ سزا، شاید یہ باز آ جائے۔ یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں تنبیہ کر رہے کہ باز آ جاؤ۔ بے موسم بارش ہے، جنگ و جدال، دین اسلام پر لڑائی، مقصد اپنا دکانداری چمکانا، اپنا شہرت بڑھانا، اپنی دولت میں اضافہ کرنا۔ دین اسلام کا کوئی حقیقی غمخوار اور وارث نہیں ہے۔ اگر ہوتا آج دین اسلام کا یہ حالت نہ ہوتا۔ کشمیر کا زلزلہ، ڈینگی وائرس کا وبا، سیرپ پر سینکڑوں لوگوں کا جانے لقمہ اجل بننا، اسی طرح ہزار قسم عذاب اللہ کی طرف سے ہم پر مسلط ہو چکے ہیں۔ ہم حد سے گزر گئی، ہم نے حد کو کراس کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہمیں رہبر نہیں ملا، ہمارا واسطہ رہزنوں کے ساتھ ہے۔ وہ جو رہبر تھے خدا گواہے ابھی وہ منو مٹی کے نیچے دب گئی۔ وہ ایسے رہبر تھے جس کا مقصد شہرت نہیں تھا، جس کا مقصد دولت نہیں تھا، جس کا مقصد عزت نہیں تھا، جس کا مقصد شراب نہیں تھا، جس کا مقصد فحاشی نہیں تھا۔ وہ متقی تھے، وہ پاک تھے، ان کا مقصد اللہ کا رضا اور امت کا نجات تھا۔ انہوں نے اپنی جان، مال اور اولاد آپ لوگوں کی اس امت کی نجات کے لیے وقف کیا تھا۔ آج وہ مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ ہر رہزن نے، ہر ڈاکو نے، ہر ترجمان نے قرآن کا ترجمانی تو کر سکتا ہے لیکن قرآن پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے آپ کو عالم اور رہبر بنا کر کے آپ لوگوں کو حقیقت کی پٹری سے اتار دیا۔ ہم گناہ میں غرق ہو گئی، ہم غفلت کے اندر غرق ہو گئی، ہم خدا پرست نہیں ہے، قوم پرست بن گئی، فرقہ پرست بن گئی، ذات پرست بن گئی۔ دین بھی ذات کے خاطر استعمال کرتا ہے، بات بھی ذات کے خاطر کرتا ہے۔ ہم حقیقت سے بہت دور ہو چکا ہے، حتیٰ کہ اس حد تک ہم گر چکے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کوئی سچ اور حق بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے لوگ رکاوٹ کھڑا کرتے ہیں، اس کو لوگ تکلیف دیتا ہے، اس کو لوگ دکھ پہنچاتا ہے، ان کو لوگ پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ شراب چھوٹ جائے گا، فحاشی ختم ہو جائے گا۔ یہ ان لوگوں کی وہ خون جو حرام رزق سے پلید خون دوڑ رہا ہے، وہ خون اس چیز کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے جو حالت ہے، جو اسلام کا ایک رسم چل رہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم بھی رسمی مسلمان بن گئی۔ کیا اگر ابھی بھی اس غفلت کی نیند سے ہمیں جاگ نہیں آتا ہے، ہم ہوش میں نہیں آتا ہے، ہم عقل سے کام نہیں لیتا ہے، ہم تو مزید تباہ ہو جائیں گے۔ اغیار ہمارے گھر کے دروازے کو بھی دستک دے دے گا، نہ ہمارا جان محفوظ ہوگا، نہ ہمارا مال محفوظ ہوگا، نہ ہمارا عزت محفوظ ہوگا۔ مسلمان ایک غیور، سربلند اور دلیر قوم تھا۔ مسلمان کی خمیر میں غلامی نہیں ہے،
آزادی ہے۔ آج انصاف سے بتائے کہ ہم آزاد ہیں یا غلام، آپ خود فیصلہ کریں۔ کیوں غلام ہے؟ ہم دین سے دور ہو گئی، ہم مجرم ہو گئی، ہم مقصر ہو گئی۔ چلو آ جائے ایک مثبت بات کی طرف آتا ہے، ہم مجرم بھی ہیں، خطاکار بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں۔ پیر صاحب آپ کا بات صحیح ہے، رہزن ہم پر مسلط ہو گئی، یہ ساری بیماریوں کا جو نشاندہی کرتا ہے آپ، یہ سب موجود ہے، لیکن چارہ بتا دو، کوئی حل بھی ہے آپ کے پاس؟ ہاں میرے پاس حل نہیں ہے، اللہ کے پاس حل ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو واضح اعلان فرماتا ہے، آپ کو خوشخبری دیتا ہے۔ جب حل میں بتا دوں گا اس بات پر عمل کروں گے؟ اچھا ابھی سنیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے اللہ کی بندو، اگر آپ نے اپنی نفسوں پر ظلم کیے، جبر کیے، جو بھی کیے، اس کے باوجود بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ لیکن بشرطے کہ آپ لوگ اپنے اعمال سے پشیمان ہو جائیں، نادم ہو جائیں، اور شرط یہ کہ ندامت کر کے اللہ تعالیٰ پھر بشارت سناتے ہیں، فاتقوا اللہ وآطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون۔ بس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، شرط یہ، بس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور ان لوگوں کی حکم کی تابعداری مت کر لو، پیروی مت کر لو جو حد سے بڑھ چکے، حد سے بڑھنے والے کے حکم کی پیروی نہ کر لو، جو فساد برپا کرتے روئی زمین میں اور اصلاح کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ آیات میں پھر سناتا ہوں، فاتقوا اللہ وآطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون۔ یہ قرآن کا آیات ہے، اس میں شک شبہ نہیں ہے، اللہ خود فرماتا ہے فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اتباع اختیار کر لو، اور نہ پیروی کر حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی جو فساد برپا کرتا ہے روئی زمین میں اور اصلاح کی کوشش نہیں کرتا۔ آپ حاضرین محفل سے گزارش کروں گا، آپ سے یہ بات پوچھوں گا کہ کیا آج کا جو مشائخ ہے، جو عالم ہے، یہ فساد کو مٹاتا ہے یا بڑھاتا ہے؟ آج کا جو یہ تنظیم ہے، فساد کو ختم کرنے کے چکر میں یا بڑھانے میں؟ اگر یہ لوگ کرتے ہیں تو فساد کیوں؟ واضح ثبوت ہے نا۔ اگر یہ سارا لوگ دین اسلام پر متفق ہو جائے، فساد ختم ہو جاتا ہے یا نہیں ہے؟ ہو جاتا ہے نا، اچھی بولو، ہو جاتا ہے نا۔ لیکن یہ متفق نہیں ہے، اگر متفق نہیں ہے تو فساد برپا کرتا ہے نا۔ لیکن آپ کو خدا نے کیا حکم دیا ہے؟ نہ پیروی کر، نہ کرو پیروی حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی جو فساد برپا کرتے ہیں زمین میں اور اصلاح کی کوشش نہیں کرتا۔ کرو گے ان لوگوں کا پیروی یا چھوڑ دیں گے؟ اچھا، ابھی تبدیلی جب تک ہمارے اعمال میں نہ آ جائے، ہماری گفتار میں نہ آ جائے، ہماری کردار میں نہ آ جائے، ہمارے قول اور فعل میں نہ آ جائے، تو
حالت تبدیل نہیں ہوگا۔ کوئی کہتا ہے انقلاب لے آتا ہوں، کوئی کہتا ہے تبدیلی کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے ایسے کرتا ہوں ایسے، یہ سارا فضول بات ہے۔ کوئی رازق بنتا ہے کہ میں نے یہ دے دوں گا قوم کو، یہ دے دوں گا، کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے جب تک اللہ عطا نہ فرمائے، اور اللہ عنایت تب فرمائے گا کہ ہم اپنی حالت کو بدلنے کی سوچ میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی یا بری حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جب تک وہ لوگ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا۔ تبدیلی کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ تبدیلی کا بات بتاؤں کہ ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں، انقلاب کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، امن کیسے قائم ہو سکتا ہے، یہ بات بتاؤں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ وَعَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا ہے اور ایمان لایا ہے اور نیک عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں کو صرف معاف نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ جتنا اس بندوں نے گناہ کیا ہے اللہ اس کے عمل ناموں میں نیکیاں شامل فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر آج ہم توبے کی طرف نہ آئے، اگر آج ہم پھر قوارت سے توبہ نہ کریں، مسلک پرستی سے توبہ نہ کریں، قوم پرستی سے توبہ، دیکھو نا، ایک جرم انفرادی ہوتا ہے، ایک جرم اجتماعی ہوتا ہے۔ یہ مسلک پرستی، فرقہ پرستی، یہ اجتماعی جرم ہے، سارا معاشرے کو آگ و خون میں لت پیت کرتا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس طرح مجرموں کو کبھی خدا معاف نہیں کرتا، اس طرح مجرموں کو ضرور اللہ تعالیٰ سزا دے دے گا۔ اس طرح مجرموں کے بارے میں خدا نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم۔ آج الگ ہو جاؤ، آج الگ ہو جاؤ اے مجرموں، نیک لوگوں کا سب سے، اے اولاد آدم، میں نے آپ کو آگاہ نہیں کیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کر۔ ایک آواز بتا دے، مسلک پرستی شیطان کی پیروی یا رحمان کی؟ قوم پرستی شیطان کی پیروی ہے یا رحمان کی؟ تنظیم پرستی شیطان کی پیروی ہے یا رحمان کی؟ ایک سال میں شورکوٹ میں میرا محفل تھا، ملا صاحب آ گئی، وہ مجھے کہتا ہے کہ حضرت، میں نے کہا جی، اس نے کہا مسلک کے لیے دعا کر لو کہ مسلک عروج پر ہو جائے۔ میں نے ان کو کہا ہے کہ میں نے 2 گھنٹے مغز سر کہا ہے آپ کے لیے کہ آپ کو سمجھ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے دے۔ مسلک کوئی دین ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ دین اسلام کے لیے، نفاذ قرآن کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے دعا کر لو کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین میں امن لائے، قانون مصطفیٰ رائج ہو جائے۔ مسلک کو ہم کیا کریں؟ مسلک کیا دے دے گا؟ مسلک کوئی دین توڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ کیوں کہتا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں فرقوں اور مسلکوں میں تقسیم مت ہو جاؤ۔ پوچھو نا اللہ کی رسی کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے اسی دین کے بارے میں حکم دیا ہے کہ یہ دین اسلام اللہ کی رسی ہے، اس پر متحد ہو جاؤ، منتشر نہ ہو جاؤ۔ اگر آپ منتشر ہو جائیں گے تو آپ برباد ہو جائیں گے، آپ تباہ ہو جائیں گے، آپ نا امید ہو جائیں گے۔ امن کے نفاذ کے لیے، امن کے قیام کے لیے، شریعت مصطفیٰ کے لیے، قانون قرآن کی خاطر جو اللہ کی سرزمین پر اللہ کا آئین حکمران ہو جائے، وہ اس لیے کہ اگر اللہ کا آئین حکمران ہو جائے آپ کا ملک محفوظ ہوگا، آپ کا جان محفوظ ہوگا، آپ کا مال محفوظ ہوگا، آپ کا اولاد محفوظ ہوگا، آپ معزز قوم کی جیسے سکون کے ساتھ زندگی کرو گے، ورنہ تباہ ہو جائیں گے۔ ہاں اگر ہم یہ نہیں کرتے، کوئی کہتے ہیں نبی نور ہے، کوئی کہتے ہیں نبی بشر ہے، کوئی کہتے ہیں نبی حاضر ہے، کوئی کہتے ہیں نبی غائب ہے، تو پھر بربادی سے سوا ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا دیکھو نا کتنا بچگانہ سوچے، کتنا ہم نادان ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ابھی مجھے بتائے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، میرا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ آپ اس پر خونریزی کیوں کرتے ہیں، کیوں جھگڑتے ہیں؟ ابھی رحمت کے صدقے نار بھی پیدا، رحمت کے صدقے نور بھی پیدا، رحمت کے صدقے سارا کائنات کا تخلیق ہو چکے، رحمت کے صدقے انسان بھی پیدا، حیوان بھی پیدا، فرشتہ بھی پیدا، رحمت کے صدقے موت بھی ہے، رحمت کے صدقے زندگی بھی ہے۔